اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 7 آیت نمبر 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ۔ یہ شروع رکوع سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے اور آج اس کا تقریباً تکملہ ہے۔ کل کے دن انشاءاللہ اس کا اختتام ہو جائے گا۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر معنوی جو نعمتیں ہیں وہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے ان کو علم دیا، آدم علیہ السلام کو علم دی، پھر اس کو عزت دی، فرشتوں سے سب کے سب فرشتوں سے سجدہ کروایا، آدم علیہ السلام کو عزت دی۔ آگے جب یہ واقعہ ہوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا، وہ بھی ہم نے پڑھا کہ کیوں انکار کیا، کیونکہ اس نے تکبر کیا اور کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، اور آگ کی خاصیت یہ ہے کہ اوپر کو اٹھتی ہے، وہ کسی کے سامنے جھکتی نہیں ہے، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آدم علیہ السلام مجھے سجدہ کرتے، میں نہیں کر سکتا، تو تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مردود کر اور جنت سے نکال لیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اے آدم، اسکن انت، اسکن رہیے آپ، انت آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں رہیے، وکلا منہا اور دونوں کھائیے اس جنت سے، رغدن جو کچھ چاہو، حیث شئتما جہاں کہیں چاہو، جو چاہو کھاؤ، جہاں کہیں سے مرضی چاہے کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے، ولا تقربا اور مت قریب ہو تم دونوں، هذه الشجرۃ اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ، باقی سب چیزیں کھاؤ، یہ ایک درخت ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ، اگر جاؤ گے تو کیا ہوگا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس ہوگے تم دونوں من الظالمین ظالموں میں سے، اگر اس درخت کے قریب کہیں چلے گئے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ آدم علیہ السلام کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، بی بی حوا کہاں سے آ گئی کہ انت وزوجک الجنہ، ابھی تک تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو متعدد روایات ہے جس میں سے زیادہ صحیح یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا غلبہ طاری کیا، جب سو گئے تو اٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، سر کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ اچھا، تو کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے پیدا کی گئی ہوں، لِتَسْكُنَ بِي إِلَيَّ تاکہ تو میرے ساتھ زندگی کر سکو۔ اچھا، فرشتوں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ اور یہ آدم علیہ السلام کے پسلی سے پیدا ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام کو پتہ چل گیا، بتایا گیا۔ فرشتوں نے پوچھا اس کا نام کیا ہے، مسمہا، تو وہ کہنے لگے اسمہا حوا، اس کا نام حوا ہے۔ اچھا، حوا کیسے نام رکھ دیا؟
کہا اس لیے کہ میں تو بے جان چیز سے پیدا کیا گیا اور یہ جاندار چیز سے پیدا کی گئی، اور جاندار کو عربی میں کہتے ہیں حی، زندہ، تو اس لیے اس کا نام میں نے حوا رکھ دیا۔ تو یہ دونوں جنت میں رہنے لگے۔ اب یہاں تک تو بات آ گئی، اب آگے انہوں نے جنت میں رہنا ہے، کہاں جانا ہے؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اسی وقت بھی جنت میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم علیہ السلام آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں ہی رہیے۔ اب یا یہ واقعہ جنت سے باہر کہیں پیش آیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں اب جنت داخل ہو جاؤ، وہیں پہ رہو، اور جو چاہے جو مرضی جہاں سے چاہے کھاؤ، لیکن ایک شرط ہے کہ اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ کون سا درخت تھا یہ؟ اس میں بھی متعدد روایات ہیں۔ مشہور یہ ہے کہ یہ گندم کا دانہ تھا، گندم کا درخت۔ تو گندم کا درخت نہیں ہوتا، گندم کا پودا ہوتا ہے۔ پودا کہیں گے، کیا کہیں گے اسے؟ پودا ہی کہیں گے، ہاں کیا کہتے ہیں اسے؟ جھاڑ بولتے ہیں، لیکن درخت اسے کہتے ہیں جس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، جو بڑا درخت ہو، تنا بھی ہوتا ہے، ٹہنیاں ہوتی ہے پورا۔ تو یہ تو گندم کا درخت نہیں ہوا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ بسا اوقات اس پہ بھی درخت کا اطلاق ہوتا ہے، گندم پر۔ بعض دوسرے کہتے ہیں اس سے مراد انگور کا خوشہ، انگور کا درخت ہے۔ کسی نے کہا کہ اس سے مراد تین کا درخت ہے، زیتون کا درخت ہے اور انجیر کا درخت ہے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہے، زیادہ راجح یہ ہے کہ گندم کا دانہ تھا، گندم کا درخت تھا، لیکن یہ متعین نہیں ہے۔ کوئی اس پہ 100% نہیں کہہ سکتا کہ بالکل ہی گندم کا دانہ تھا، نہیں، ایسا کوئی نہیں، متعدد روایت آئی، لیکن جو بھی تھا ایک درخت تھا۔ اب اس میں آگے بات یہ ہے کہ ایک ہی درخت تھا یا پورے جنس کا؟ مثال کے طور پر ایک خاص درخت ہے جو ادھر مسجد کے پاس لگا ہوا ہے، یہ، یا یہ کہ جو بھی انجیر کا درخت نظر آئے اس کے قریب مت جاؤ؟ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اب آپ اور آپ کی بیوی دونوں جہاں چاہو تو جہاں سے چاہو اور جو چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جاؤ۔ یہ بات طے ہو گئی۔ شیطان نے جب دیکھا اور اس کے ساتھ دشمنی پیدا ہو گئی، آگے آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بعضکم لبعض عدو، کہ تم نیچے چلے جاؤ، اب اترو۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، تو شیطان اس وقت سے انسان کا دشمن چلا آ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ تو جنت میں رہنے لگا اور مجھے باہر نکال دیا گیا، میں مردود ٹھہرا اور یہ مقبول ٹھہرا، تو اس نے اپنی کارروائی شروع کی۔ اب جنت کی طرف یہاں پر میں ایک بات کا ذکر کروں، بعض لوگ، یہ بھی ایک من گڑت روایت ہے جو اسرائیلی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ شیطان باہر تھا اور اسے جنت میں اندر نہیں جانے دے رہے تھے، تو اس نے ہر جانور سے استدعا کی، درخواست کی کہ مجھے اندر لے جاؤ، مجھے نہیں چھوڑ رہے اندر، میں نے آگے اپنی کارروائی کرنی ہے۔ تو کسی جانور نے قبول نہیں کیا، ایک سانپ نے قبول کیا، اور سانپ کے اس وقت پاؤں تھے۔ تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت تو دی ہے، وہ ہر بدل جاتا ہے، اس کی حیت بدل جاتی ہے، شکل بدل جاتی ہے، تو وہ چھوٹا ہو گیا اور سانپ کے منہ میں چلا گیا، بیٹھ گیا۔ تو وہ سانپ جنت میں داخل ہوا اور اندر شیطان بھی گیا، اندر جا کے شیطان اس کے منہ سے نکل گیا، اور سانپ کے اس کے بدلے میں، اس کی سزا کے طور پر، سانپ کے جو پاؤں تھے وہ ختم ہوئے، اور وہ اب پیٹ کے ذریعے سے رینگتا ہے اور چلتا ہے۔ یہ ایک واقعہ مشہور ہے، لیکن حقیقت کوئی نہیں ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ ہماری رگوں میں بھی وہ چل سکتا ہے، بلکہ پھرتا ہے، اور ایسا ڈنگ مارتا ہے جیسے یہ مچھر ڈنگ مارتا ہے، کاٹتا ہے انسان کو۔ تو شیطان تو ہمارے رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ جنت کے اندر بھی جا کر، کیونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا گیا، تو اندر جا کر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہم السلام کے دل میں انہوں نے وسوسہ ڈالا۔ اور وسوسہ کیسا ڈالا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے دیکھیں، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمَا، اللہ نے حکم دیا جنت میں رہو، فَأَزَلَّهُمَا، پس ہلا دیا، پسلوا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس جنت سے پسلوا دیا،
وہاں سے ہلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا ان دونوں کو, آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو, مما اس سے, کانا جو تھے دونوں, فیہ اس میں, جنت میں تھے تو وہاں سے نکال دیا. کس طرح وسوسہ ڈالا. آدم علیہ السلام تو پیغمبر تھے, وہ کیسے شیطان کے کہے میں آ سکتے تھے؟ تو چونکہ امتحان تھا تو آدم علیہ السلام کی طرف شیطان چلا گیا, اور بہت طریقوں سے. قرآن میں آگے آتا ہے, سورہ اعراف میں پورا تفصیلی قصہ آئے گا, وہاں پر اور بھی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو شیطان کو جب پتہ چلا کہ یہی ایک درخت ہے, اگر اس کا دانہ کھائے گا آدم علیہ السلام تو یہ بھی نکلے گا جنت سے, تو اس نے اپنی جو ہے بھرپور کوشش شروع کر دی. وقاسمہما, ایک جگہ آتا ہے قسمیں کھا کھا کر شیطان کہنے لگا کہ آپ کو تو یہ جو درخت سے منع کیا گیا تھا شروع میں, وہ اس لیے کہ آپ کا بدن کمزور تھا. آپ کو پتہ ہے جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے کھانے کو کچھ نہیں دیا جاتا, کیونکہ وہ ہضم نہیں کر سکتا, وہ قبول نہیں کر سکتا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے منع کیا تھا کہ آپ کا بدن, آپ کا معدہ اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا تھا اس وقت. اب تو آپ اس ماحول کے ساتھ عادی ہو گئے ہو, اب یہاں پر آپ چلے پھرے, کھایا پیا. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں ایک ساتھ دنیا جنت کے حساب سے رہے, اور دنیا کے 130 سال بنتے ہیں, تو 130 سال تقریباً یہ رہے جنت میں. انہوں نے کہا اب تو اتنا عرصہ آپ رہ گئے جنت میں, تو آپ ایسا کرو یہ کھاؤ, اور یہ کھاؤ گے تو اس جنت میں ہمیشہ رہو گے. یہ مزے ہیں, کھانے ہیں, پینے ہیں مفت کے, اور نہ کم ہوتا ہے کوئی چیز, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, اور نہیں کھاؤ گے تو پھر آپ بھی میری طرح باہر نکالے جاؤ گے. تو نے کہا نہیں مجھے تو اللہ نے منع کیا. نہیں, وقاسمہما. اب تو آپ سوچیں, یہ تصور کریں کہ گناہ کی کوئی صورت نہیں ہے, اور کوئی آ کر آپ کو قسم کہے, پھر جنت میں قسم کھائے کہ اللہ کی قسم, مجھے اس رب کی قسم, یہ تو اللہ نے آپ کے لیے اس لیے کہا تھا کہ آپ جنت میں رہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, یہ کھاؤ دانہ کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے. تو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی براہ راست, بلکہ ان کی باتوں میں آ گئے, وہ دانہ انہوں نے چکھ لیا. تو جب چکھ لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حکم دیا, وَقُلْنَا, اور کہا ہم نے, اہبطوا, اب اترو تم سب اترو, بعضکم لبعض عدو, بعض تم میں سے بعض دوسرے کے عدو, دشمن ہوں گے. اب تمہاری یہ سزا ہے کہ یہاں سے اترو گے تو وہاں پر بھی امن سے نہیں رہو گے, جنت سے تو نکال ہی دیے گئے, اترو گے تو بھی امن سے نہیں رہو گے, آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یا پھر آدم علیہ السلام, ابلیس اور بی بی حوا تینوں تھے, تو تینوں کو حکم دیا کہ تم سب زمین پہ اترو, اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. تو ابلیس اس دن سے پکا دشمن ہمارا لگا ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہیں ہمارے امتحان کے لیے. اس لیے کہتے ہیں تم شیطان کی دوستی مت کرو, شیطان کو دوست مت بناؤ, ان کو دشمن ہی رکھو, کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارا دشمن بنایا ہوا ہے. تو جب اترے آدم علیہ السلام ہندوستان میں اترے, اور بی بی حوا جدہ میں اتری. جدہ یہ سعودی عرب میں, جدہ کا مطلب ہے, کیا مطلب ہے؟ دادی. تو ہماری دادی اماں کون ہے؟ بی بی حوا, سب سے بڑی جو اوپر والی دادی ہیں. تو وہاں اتری ہے, اس لیے اس شہر کا نام بھی جدہ رکھا گیا. تو بی بی حوا جدہ میں اتری, اور ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے بصرہ کے چند میل دور کچھ جگہ ہے وہاں پر اتارا. یہ تینوں اترے. اور احادیث میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اترے تو آدم علیہ السلام کے دونوں ہاتھ ان کے رکبتین پہ تھے, یہ جو اس کو گھٹنوں پہ تھے, اور سر نیچے کی طرف تھا. ایسے اترے عاجزی کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوں. شیطان جب اترا تو اس کی دونوں ہاتھ ایسے تھے اور اوپر کی طرف دیکھ رہا تھا. تب بھی اس کے دل سے وہ شرارت نہیں گئی, وہ جو تکبر تھا تب بھی اس کے دل سے نہیں نکلا. ابھی تک وہ متکبر ہے, ابھی تک. بعض میں چند واقعات ایسے آئے ہیں, وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں بتا سکتا. ان کو آفر کیا گیا کہ رب اب بھی فلاں جگہ جا کر آپ سجدہ کرو, تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کی تو اب توبہ قبول ہو جائے. تو وہ کہتا ہے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا, اس قبر کو کیسے سجدہ کروں.
متکبر ہے۔ تکبر بہت خطرناک جو صفت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تکبر قریب بھی نہیں آنے دینا اپنے آپ کے، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ دوسرا، آدم علیہ السلام جب اترے، یہ دن تھا جمعے کا۔ جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعے کے دن جنت سے داخل کیے گئے، اور جمعے کے دن ہی جنت سے نکالے گئے۔ اور جب اترے تو اللہ تعالیٰ نے سب کے سب تعلیم دی کہ کس طرح کھانا پکانا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے رہنا ہے، اپنے لیے چھت بنانا ہے، گھر بنانا ہے، یہ سارا کچھ اللہ نے سکھا دیا۔ اور بعض تو کہتے ہیں کہ جنت سے کچھ پھل بھی لے کے دیے کہ یہ بھی چلو لے جاؤ اپنے ساتھ۔ یہاں پر کھجور لے کر آئے تھے یا اور پھل لے کر آئے تھے، تو یہاں انہیں بیج بو دیا اور آج ہم کھا رہے ہیں اس کی مثل۔ تو جنت کا پھل تو نہیں ہے خاص، جنت کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ یہ اس طرح کے پھل بھی جنت میں ملیں گے، لیکن یہاں کے ذائقے الگ، وہ جنت کے ذائقے الگ، یہاں کی بات الگ۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انار کے ایک دانے میں، پورے انار میں ایک دانہ جنت کا ہے، واللہ عالم، کوئی پتہ نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں اس طرح۔ تو اس لیے جب انار کھاتے ہو تو سارے دانے ضائع مت کرو، سارے دانے کھاؤ، ایک دانہ بھی مت چھوڑو۔ کوئی پتہ نہیں حقیقت ہے نہیں ہے، لیکن ایک بات مشہور ہے، لیکن جو بھی رزق ہے اس کو ضائع نہیں کرنا، ذرہ ذرہ بھی بندہ کو چاہیے۔ کون سی چیز میں برکت ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب آپ کھانا کھاؤ تو اپنی انگلیاں بھی چاٹو، انگلیاں چاٹو۔ کیوں؟ شاید جو کھانا ادھر لگا ہے، جو رزق ادھر لگا ہے، شاید اسی میں برکت ہو، آپ کو کیا پتہ، اسی میں آپ کی صحت ہو، اسی میں طاقت ہو، تو یہ بھی کھاؤ۔ تو رزق کو ضائع نہیں کرنا۔ آج کل یہ جو ہے بدی اور یہ برائی ہمارے اندر بہت ہے کہ ہم رزق کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام یہ اتارے گئے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہے تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ ہے، تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، اب تم رہو گے زمین پر، وَمَتَاعٌ، اور تھوڑا سا فائدہ ہے، وَمَتَاعٌ، تھوڑا سا فائدہ ہے، إِلَىٰ حِينٍ، ایک متعین مدت تک، إِلَىٰ حِينٍ، ایک زمانے تک، ایک مدت تک تمہارا رزق اب یہاں ہے، تمہاری اجل ہے ادھر پر، تمہاری سانسیں ہیں، تمہارا وقت کا گزرنا ہے، یہ جگہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ إِلَىٰ حِينٍ، ایک متعین زمانے تک ہے، ایک متعین مدت تک ہے، پھر سب لوگوں نے یہاں سے پھر کوچ کر جانا ہے، پھر جو بندہ یہاں پر جو بھی عمل کیا ہے اس نے، اس کا صلہ اسے ملے گا۔ اس پورے سبق سے ہمیں 3 باتیں، 3 اسباق ملتے ہیں یہ آج کے سبق سے، کہ ہمیں جو سیکھنے چاہیے۔ نمبر 1، آپ دیکھیں، ایک تو حسد اور تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس طرح پہلے بھی بات ہوئی کہ شیطان نے تکبر کیا تو کہاں سے کہاں وہ آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن رکھو، لہذا شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، نفس کی باتوں میں نہیں آنا، اسے دشمن کے طور پر لینا ہے۔ تو اگر آپ کو دل ایک نیک کام کی طرف راغب کرے، کوئی آپ کو نیکی کی دعوت دے، اور شیطان دوسری طرف سے اپنی کوشش کرے، آپ نے شیطان کی نہیں ماننی، مگر کس کی ماننی ہے؟ رحمان کی ماننی ہے، اللہ کی بات ماننی۔ تیسری بات یہ ہے، یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے، دیکھیں آدم علیہ السلام نے ایک گناہ کیا، اور اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اور ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہم کتنے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ان نے ایک سجدے سے انکار کیا، اور ہم کتنے شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا، اور ہم کتنے سجدے سے انکار کر رہے ہیں۔ انکار اگر قولی نہیں کر رہے ہیں، زبانی نہیں کر رہے، ہم مانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، لیکن عملی تو کر رہے ہیں نا، عملی طور پر تو ہم سجدے نہیں کر رہے، تو یہ انکار ہوا اور کیا ہوا؟ آپ نہیں مانتے، آپ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ ایک گناہ پہ جنت سے نکالے گئے۔ شیطان ایک سجدے کے انکار سے پر وہ زمین پر اتارے گئے، وہ مردود ٹھہرے، اور جنت سے نکالا گیا شیطان کو بھی۔ تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں اور ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ، اور پھر امیدیں بھی باندھے ہوئے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے جنت میں۔ ایک ساتھی کی بار بار بھی بات کرتا ہوں، نام نہیں لیتا، اس لیے غیبت میں بھی نہیں آتا، صرف عبرت کے لیے ہے۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ، بلکہ ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، میں بھی تھا بیٹھا ہوا، وہ کہہ رہا میں نے اتنا کچھ کیا ہے کہ بس مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور ہمارے سامنے تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، ہمارے سامنے تھا اس کے،
تو ہم تو اتنے مطمئن رہتے ہیں، اتنے مطمئن رہتے ہیں۔ ایک شاعر ہے عربی کا، وہ کہتا ہے تصل الذنوب الى الذنوب وترتجی درک الجنان ونیل فوز العابد۔ تم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو، اور یہ سوچتے ہو، یہ امید بھی رکھتے ہو کہ مجھے جنت مل جائے گی، اور وہ عابدین کا اور وہ عبادت گزاروں کی جو کامیابی ہے وہ بھی مل جائے گی۔ انسیت، کیا تو بھول گیا ان اللہ اخرج آدم، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نکالا تھا، منہا الی الدنیا بذنب واحد، کہ جنت سے نکالا تھا صرف ایک گناہ کی وجہ سے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اتنے گناہ کروں گا پھر میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ ایک گناہ بھی جنت سے نکالنے کے لیے کافی ہے۔ بس یہ ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، نیکی کی طرف بڑھنا چاہیے، اور شیطان کو سامنے نہیں آنے دینا چاہیے، اور نیکی کرنے کے بعد اللہ سے دعا بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ جو کچھ کیا تو نے کروایا، میں خود کچھ نہیں تھا، لہذا تو اسے اپنی دربار میں قبول بھی کر دے۔ ہماری عبادت وہ نہیں ہے جو قبول ہو، لیکن اللہ اپنے فضل سے قبول کرے تو کرے۔ تو ہماری نہ نماز ٹھیک ہے، نہ تلاوت ٹھیک ہے، نہ قرآن صحیح ہے، نہ اخلاق ٹھیک ہے، نہ معاملات ٹھیک ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جو بھی کریں ہم اللہ سے دعا کریں یا اللہ اسے قبول کر دے اور آگے کے لیے مجھے اور مزید توفیق دیں۔ تو چلے پڑھتے ہیں، سنیں ترجمہ سنیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اے آدم، اسکن رہیے، انت آپ، وزوجکا اور بیوی آپ کی، الجنت جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا وَكُلَا اور کھائیے تم دونوں، منہا اس جنت سے، کھاؤ تم دونوں، رغدن جو کچھ چاہو، حیث شئتما جہاں کہیں سے چاہو تم دونوں، ولا تقربا اور مت قریب ہو تم دونوں، هذه الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین ظالموں میں سے، فازلہما پس پسوایا یا ہلا دیا، ان دونوں کو، الشیطان و شیطان نے، عنہا اس جنت سے، فاخرجہما پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا فی اس سے جس میں تھے وہ دونوں یعنی جنت سے، وقلنا اور کہا ہم نے، اہبطوا تم سب اترو زمین پر، بعضکم لبعض عدو بعضکم بعض تم میں سے، لبعض بعض دوسروں کے لیے، عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ اور ہے تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ، ومتاع اور تھوڑا سا نفع، الی حین ایک زمانے تک، ایک وقت تک۔